جس کا مقصد اسلام کو غالب کرنا ہو. اب بیچارے مسلمان لولے لنگڑے مغرب کے پجاری یہ اس وجہ سے مدد نہیں کر سکتے کہ آج وہ توحید نہیں، آج وہ عقیدہ نہیں. اگر وہ ہوتا تو کافر کی جرت نہیں تھی مسلمانوں پہ چڑھ سکے. وہ خالی خولی مذمتیں، ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں، صرف وہ رہ گئی. وہ بیچارے تو بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں میک ڈونلڈ بند ہو جائے گا یہاں سے. یہ منافقت ہے ہماری. ہم کھڑے یہاں پہ، اسرائیل بڑا ظلم کر رہا ہے، روزانہ بچوں کو قتل کر رہا ہے، اسپتالوں کے اوپر سویلینز کے اوپر بمباری کر رہا ہے، لیکن میں میک ڈونلڈ کھانا نہیں چھوڑوں گا. یہ اسرائیل کا یہ چلتا رہے گا یہاں پہ. یہ منافقت ہے. اور پھر ٹولے طبقے نکل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو معیشت ہے، معیشت کمزور ہو جائے گی. بہت سارے لوگ وہ جاب کرتے ہیں میک ڈونلڈ میں، بے روزگار ہو جائیں گے. وہ عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا ایک میک ڈونلڈ جائے گا کو آپ کا لوکل برانڈ آئے گا، کتنے برگر کے برانڈ اٹھیں گے لوکل آپ کے. کہتے نہیں کوک سپریٹ ہمارے سر کے اوپر چڑھ کے ناچ رہی ہے، صبح سے لے کے ہم شام تک اپنے اندر زہر اتارتے ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. کہتے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. یہ پچھلے جمعے میں ہم نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے سب سے پہلے جو ان کا وہ اکنامک روٹ تھا جو مکہ کا روم سے جانے والا، سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر اپنا تسلط جمایا. کافر کا خدا پیسہ ہے، جب اس کو پیسے پہ ضرب لگتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. فلسطین کی ایک موومنٹ ہے BDS موومنٹ، یہ بائیکاٹ موومنٹ ہے. آپ ان کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ وہ چیزیں دیتے ہیں کس چیز کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. اسرائیلی مصنوعات کا. اتنا ڈرتا ہے اسرائیل اس سے، امریکہ کی ساری ریاستوں میں اس نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ یہاں پہ اس کو بین کریں. امریکہ کی 16 ریاستوں میں اس موومنٹ کو بین کیا ہوا. جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا اس کو جاب نہیں ملے گی، اس کو نوکری نہیں ملے گی. چیختا ہے کافر. ہم کہتے نہیں، ہم تو رہ نہیں سکتے میک ڈونلڈ کھائے بغیر، ہم تو برگر کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، کوک پیپسی پیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، یہ نیس کیفے، یہ نیسلے، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا. وہ کمپنیاں باہر سے آئیں گی تو پھر ہی ہمیں کوئی چیز دیں گی. وہ زہر صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے میدوں میں، اپنے جسم میں اتارتے ہیں اور ہمارے سروں پہ چڑھ کے ناچ رہے ہیں. لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے آپ دیکھیں میک ڈونلڈ اسرائیل روزانہ کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ میں 4000 کھانے اسرائیلی فوج کو دوں گا. میں 4000 فوجیوں کو روزانہ، جو ہزاروں ڈالر کا کھانا بنتا ہے. ان کی جتنی کارپوریشن کمپنیز ہیں ان کو ملٹرائز کیا انہوں نے، لاجسٹک ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اپنے فوجیوں کو. جنگ میں شامل ہیں وہ، ان کی کمپنیاں. ہمارا تو کوئی لوکل برانڈ یہاں پہ ڈرتے ہیں، ہماری کوئی گورمے، کوئی بیریا، کوئی برانڈ، کوئی DHA، کوئی بڑا برانڈ، وہی آ کے سامنے جس نے کہا ہو کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. فوجیوں کو پاکستان نے اس صدی کی سب سے بڑی سول وار لڑی ہے خیبر پختونخوا میں. 70,000 بندہ جس میں مرا ہے. اس ایشیا کی، اس دنیا کی، اس صدی کی سب سے بڑی سول وار پاکستانی آرمی نے. کبھی آج تک میک ڈونلڈ نے کہا کہ ہم پاکستانی آرمی کو کھانا مفت دیں گے. ہم یہ صرف کارپوریشن نہیں ہے، وہ صرف کمپنیاں نہیں، یا صرف ان کے کھانے پینے کے برانڈ نہیں. آرمی ہے، آرمی ان کی جو فوجیوں کی مدد کرتی ہے اور باقاعدہ جنگ میں ملوث ہے. پاکستانی وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں، وہ تو پاکستان کا میک ڈونلڈ پاکستان، میک ڈونلڈ سعودیہ، میک ڈونلڈ. یہ بیچارے لوگوں کو، سادہ عوام کو ورگلانا چاہتے ہیں. ان کو پتہ یہ فرنچائز ہے، کوئی بھی فرنچائز نہیں کھلتی جب وہ اپنی کمپنی کو رینٹ نہیں دیتی، اس میں پرسنٹیج نہیں دیتی. اسرائیل کو اس کا پیسہ نہیں جاتا، یہ سارا پیسہ اس میں سے پرسنٹیج ان کو جاتی ہے. پاکستانیوں کو منہ بند کرنے کے لیے کہتے 10 ملین روپے میک ڈونلڈ نے کہا کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کو دیں گے. 10 ملین جانتے ہیں کتنا بنتا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ. ایک بڑا گھر اچھا نہیں آتا 1 کروڑ روپے سے. 1 کروڑ روپیہ اور کروڑوں بلینز ڈالرز پاکستان میں سے ریونیو کما کے وہ اسرائیل کو دے رہا ہے، وہ بم مار رہا ہے. کہتے پاکستانیوں کے منہ بھی بند کرو، 1 کروڑ روپے ہم غزہ کے مسلمانوں کو بھی دے دیں گے.
چند ریال قطری، چند سعودی ریال ہم غزہ کے مسلمانوں کو بھی دے دیں گے کہ وہ اپنے لیے کوئی پیمپر شیمپر، اپنے لیے دوائیاں، یہ چیزیں خرید لیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا ہے ہمیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، یا ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم کیسے کریں۔ ہمیں اللہ کی ان باتوں پہ یقین ہونا چاہیے کہ حق غالب آنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمۃ اللہ، ایک وقت آئے گا کہ زمین پہ کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے جس میں اللہ اپنے کلمے کو، اسلام کو داخل نہ کر دے۔ فرمایا بعز عزیز وذل ذلیل، جو عزت سے اس کو قبول کرے گا اس کو اللہ عزت دے گا، جو عزت سے قبول نہیں کرے گا وہ ٹیکس دے کے، جزیہ دے کے رہے گا۔ وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے اپنے خاندان کے بے شمار لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے عزت دی، شرف دیا ان کو۔ جنہوں نے نہیں مانا اسلام کے غلبے کو، اللہ نے ذلیل کر دیا ان کو۔ ہمارا ایمان اس بات پہ نہیں ہے، ہم نے اپنا رب عرش والے کو نہیں سمجھا ہوا، ہم نے اپنا رب